बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हुक्मरानों की सोच के उस फेज़ में दाखिल हो चुके हैं कि जहां अपने इक़्तिदार के लिए वो अदारों में बगावत हो जाए, आपस में दस्तों गिरबान हो जाएं, अदारों के बड़े मुल्क में खाना जंगी हो जाए, लेकिन मेरा इक़्तिदार जो है वो महफूज रहे। अपनी गलती की माफ़ी नहीं मांगनी, बाकियों को कहना कि मैं माफ़ कर देता हूँ। एक तरफ रियासत मदीना की बात, दूसरी तरफ कुछ ऐसे कलमात अदा फरमा देना जो रियासत मदीना वालों को किसी सूरत भी उसका ज़िक्र जो करते हैं रियासत में उनको ज़ेब ही नहीं देते। बहरहाल इस पर तफसीली बात करेंगे और ज़ाहिर है फिर इसका तदारक करने वाली कुव्वतें जो हैं खान साहब जो कर रहे हैं, इसका तदारक करने का बंदोबस्त भी तो किया होगा ना किसी ने। वो बंदोबस्त कैसे होगा इस पर बात करेंगे। और फिर रेकोडेक पे बड़ा आज क्रेडिट लिया है इन्होंने जनाब कि हमें जुर्माना हो गया था इतना और फिर हमने दोबारा एक मुआहदा कर लिया है जुर्माने से बचने के लिए। यहाँ जो 2 नंबरी की है इन्होंने, इनकी 2 नंबरी जो है वो मैं आपके सामने लाता हूँ। और फिर ये भी मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप रिक्वेस्ट करेंगे कि तफसीलात सामने लाए हुकूमत। जो नया मुआहदा हुआ है रेकोडेक का वो बताएं जनाब क्या है, मुआहदा है क्या। और फिर जल्दी पर तेल जो वज़ीर मशीर और इनका सोशल मीडिया पीटीआई का है वो डाल रहा है हालात ख़राब करने के लिए इस मुल्क के। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात मैं करूँगा कि अजलास 25 मार्च को तलब कर लिया गया है कौमी असम्बली का स्पीकर साहब ने। और उसमें वही बातें कि जनाब जगह नहीं मिल रही थी, ये वज़ारत ख़ारजा को दिया गया है पता नहीं जनवरी की 21 जनवरी से, और फिर वहाँ इजलास हो रहा है, मैंने डीसी को कहा फ़लाँ को कहा कि मुतबादल जगह अरेंज कर दें। वैसे तो कन्वेंशन सेंटर में मौजूद था लेकिन बहरहाल तो वो जगह नहीं मिली। तो फिर इसलिए आइन के आर्टिकल जिसका मैं हवाला देता रहा हूँ 2-3 वीलाग्स में, उसके तहत है कि जनाब आइनी मुद्दत ज़रा आगे की जा सकती है, उस मुद्दत के अंदर ना हो सके तो मैं इसलिए 25 को ये बुला रहा हूँ इजलास। चलो ठीक है इस पर, लेकिन अपोजिशन की तरफ से भी जो रद्दअमल है वो इंतहाई रद्दअमल आ जाता है सामने। जब आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी, आर्टिकल 6 से इतनी आसानी के साथ नहीं लगता कि हर चीज़ पे आर्टिकल 6, ये एक तरह से आप अगर फ़र्ज़ कर लें अपोजिशन वालों की बात ठीक भी है। मेरा तो ख्याल है कि आइन से इनहराफ नहीं है। बहरहाल बदनीयती ज़रूर है कि जो मुकर्रर मुद्दत है 14 दिन पहले भी बुलाया जा सकता था, बाद में बुलाया। बहरहाल उन्होंने अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाई है। बदनीयती ज़रूर है, किसी हद तक आइन से इनहराफ या आइन की खिलाफ वर्जी भी कहा जा सकता है। लेकिन आइन से इनहराफ और आइन की खिलाफ वर्जी जो है वो उस पर आर्टिकल 6 लगता नहीं। वो संगीन गद्दारी के या संगीन बगावत के उसमें ज़ुमरा में नहीं आता। वो कई कवानीन ऐसे हैं जिन्हें आइन से मुतसादम करार देकर या आइन के मुनाफी करार देकर अदालतें हर रोज़ ये खबरें आती हैं कि जनाब उसको आइन से मुतसादम करार देकर कलअदम कर दिया फ़लाँ कानून को, फ़लाँ इक़दाम को। तो ये इस तरह का इक़दाम तो हो सकता है लेकिन वो हाई ट्रीज़न नहीं बनती है। हाई ट्रीज़न क्या बनती है? हाई ट्रीज़न है कि आइन को ताकत के ज़ोर पे तोड़ा जाए, मनसूख किया जाए, सबवट कर दिया जाए, या मार्ज़ इल्तिवा में रखा जाए, या मुअत्तल कर दिया जाए, या ये सारे काम करने की कोशिश की जाए बंदूक के ज़ोर से। समझ गए ना? फिर ये आर्टिकल 6 लगता है। और फिर अदालतें जो हैं 18वीं तरमीम में इसमें और सख्ती शामिल कर दी गई कि अदालतें माजी में तो थी ना वो मार्शल लॉ को करार दे देती थी जायज़, कोई ना कोई जवाज़ फराहम कर देती। अब है कि ना अदालत इसको कोई जवाज़ फराहम नहीं कर सकती, ना हाई कोर्ट्स ना सुप्रीम कोर्ट। और फिर एक कानून मौजूद है वो जो जिसके तहत परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा हुई थी। आर्टिकल 6 का एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनता है या स्पेशल कोर्ट बनती है। और इसमें वज़ीर एक कानून जो है वो ये कहता है जो सेक्रेटरी दाखिला है उसको ये इख्तियार दिया हुआ कि वो ये मुकदमा या कंप्लेंट जो है वो दाखिल करेंगे। और फिर उसमें 2 सज़ाएँ हैं, उम्र कैद भी हो सकती है और मौत की सज़ा भी हो सकती है। बहरहाल स्पीकर साहब जो हैं कर तो हैंकी फैंकी ही रहे हैं, लेकिन ये आर्टिकल 6 इस पर नहीं लगता। आम तौर पे वो हम हर
جو کوئی بھی صاحب جو اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہوگی. آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی نہیں ہو سکتی. یہ بہرحال ڈسوکا نہیں ہے کہ آرٹیکل 6 بھی. اچھا دوسرا وہ میں ریکوڈک والی بات جو ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں. وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک ٹویٹ فرمایا کہ جب 10 سال کی قانونی جنگ اور پھر مذاکرات کے بعد مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو اور قوم کو اور بلوچستان کے عوام کو کہ 11 بلین کا جرمانہ ہوا تھا ہمیں ریکوڈک والے کیس میں, اور پھر جناب آگے وہ کہتے ہیں 10 بلین جو ہیں ڈالر بلوچستان میں لگائیں گے اور 8,000 نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی. وزیر خزانہ صاحب بھی بڑے فخر کے ساتھ یہ بتا رہے تھے قوم کو, عوام کو. اس میں یہ جو معاملہ گڑبڑ ہوا نا یہ 2013 میں ہوا جب آپ کے وہ تھے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب, انہوں نے ریکوڈک والا جو معاہدہ تھا یہ منسوخ کر دیا. وہ وہاں جو اس میں سے سونا اور کاپر جو نکالنا تھا وہاں انہوں نے اس میں پاکستان کا کچھ شیئر تھا, لیکن بہت ساری چیزیں اس کی جو شکیں تھیں وہ خفیہ رکھی گئی تھیں. یہ نہیں پتہ تھا, یہ پاکستان کو وہاں عمل دخل نہیں ہونا تھا کہ کتنا سونا نکال, ان پہ ہی انحصار کرنا تھا کہ آپ, اس لیے انہوں نے اس کو کلعدم کر دیا. باہر اس وقت 2 طرح کے لوگ تھے, ایک لوگ خوشیاں منا رہے تھے, ایک لوگ کہہ رہے تھے جنہیں مرواتا ہے افتخار چودھری نے. معاملہ چلے گیا جو عالمی بینک کی جو ثالثی کے ٹریبیونلز وغیرہ ہوتے ہیں نا وہاں, کیونکہ معاہدے میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے, کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو یہ ثالثی کی عالمی عدالت یا ٹریبیونل جو بھی انہوں نے ان کو فورم جو بھی ہے وہاں اس کو اٹھایا جائے گا. انہوں نے کر دیا جناب پاکستان پہ آئے 6 ارب ڈالر. 6 ارب پورا نہیں تھا, یہ تھا 5 ارب 97 کروڑ ڈالر جرمانہ جو ہے پاکستان پہ کرے. 6 ارب ہی کر لیں. ساتھ انہوں نے کہا جناب اگر دیر ہو گئی تو سود بھی دیں گے. وہاں تو یہی ہے نا کہ پیسے اگر آپ کے پاس یہ ہو گیا, واجب الادا ہو گیا ہے, تو پھر اس پہ مقررہ شرح سے سود بھی دینا پڑتا ہے. اب یہ 6 ارب کو خان صاحب کہہ رہے ہیں 11 بلین ڈالر, 11 ارب ڈالر, اور وزیر خزانہ بھی 11 ارب ڈالر کہہ رہے ہیں کہ 11 ارب ڈالر جرمانہ ہوگا. اس کو بچانے کے لیے ہم نے یہ بڑا زبردست کام کر دیا ہے. یہ جو معاہدہ ہے نا اس کی ایک بریفنگ ہوئی تھی خفیہ نہیں, ان کیمرہ بند کمرے میں, جس کو آف دی ریکارڈ کہہ لیں, اب جو بھی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی تھی. یہ بلوچستان اسمبلی کے لوگوں کو دی گئی تھی, لیکن خبر تو پھر نکل آتی ہے. وہ کیا معاملہ اصل میں یہ جو یہ ریکوڈک والا ایشو ہے یہ 1993 میں یہ معاہدہ ہوا تھا. امریکی کمپنی تھی بروکن ہلز پراپرٹیز, اس کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا. وہاں سونا چاندی نکالنا تھا, اور یہ اگر 25% وزیر خزانہ صاحب 25% حصہ ہوگا جناب بلوچستان کا. یہ وہ جوائنٹ وینچر تھا, یہ جو معاہدہ تھا 1993 کی میں بات کر رہا ہوں, وہاں سے یہ معاملہ چلا ہوا ہے. وہی کام آگے چل رہا ہے, اسی کی تجدید ہو رہی تھی. اس میں 25% لکھا ہوا ہے کہ یہ کوئی آپ بہت بڑا کارنامہ نہیں کر کے لا رہے. 25% منافع میں سے حصہ بلوچستان کا تھا, اور پھر اس کے بعد رائلٹی وغیرہ جو ملتی ہے وہ الگ. یہ تو 39% پر چلا جاتا تھا, آپ 25% پہ رکھا رہے ہیں ان کو. چلو یہ بھی ہو گیا. انہوں نے پھر ایک سسٹر آرگنائزیشن بنائی, اس نے کمپنی نے بروکن ہلز نے, اور اپنے شیئر اس کو منتقل کر دیے تمام. اور پھر اس کا نام منکور تھا, منکور. اور پھر ایک آسٹریلوی کمپنی آ گئی جس کا نام آج کل چل رہا ہے TCC, جس کی بات کر رہے ہیں, یہ ٹیتھیان کاپر کمپنی, اس نے. اور پھر اس میں ایک کنسورشیم آ گیا, کینیڈا اور چلی کی کمپنیوں نے تمام شیئر جو ہیں وہ خرید لیے, اور انہوں نے ریکوڈک پہ کام جو یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا, جو سارا معاملہ ہوا. اچھا اب مقدمے بازی میں پتہ پاکستان کتنا خرچ کر چکا ہے؟ یہ ایگزیکٹ فگر میں دے رہا ہوں, 5 ارب 33 کروڑ 80 لاکھ 8,202 روپے. یہ جو مقدمہ بازی ہوئی ہے نا, یہ روپوں میں بتا رہا ہوں, یہ ڈالروں میں نہیں. یہ جو 5 ارب 33 کروڑ 80 لاکھ 8,202 روپے اب تک خرچ ہو چکے ہیں پاکستان کے اس پہ. اور اب یہ ہوا کیا ہے, وہ 2 کمپنیاں جن کا میں نے ذکر کیا ہے کنسورشیم والی, ایک تھی بیرک گولڈ
और दूसरी थी इंटाफोगेस्टा कंपनी। जुर्माना हुआ 6 अरब डॉलर तकरीबन, और ख़र्चा भी पाकिस्तान ने देना था। और साथ देखें ना, जो पाकिस्तान का खर्चा है 5 अरब 6 अरब रुपए, इतने ही उनका होगा। इनको डॉलरों में कर लें अब कितने बनते हैं। बहरहाल जो इंटाफोगेस्टा कंपनी है वो ये कह रही है कि जनाब सॉरी सानू पैसे दिओ जुर्माने दे, असीं थोड़ा ना काम नहीं करना, तुसीं 2 नंबर लोग हो। लेकिन बैरक गोल्ड वाले वो ज़रा और तरह के। अब ये कारनामा क्या है? कोई कारनामा नहीं। बैरक गोल्ड को दोबारा आसान शराइत पे उनके साथ ये माहदा तय पा गया, वही जिसका ये चर्चा कर रहे हैं। और जो अपने 3 अरब डॉलर हैं वो उसको एडजस्ट करेंगे टैक्सो टुक्सों में रायतों की बात में। अगर उस वक्त जब ये ठेका दिया गया था, रौला पड़ा था इस पर, और सुप्रीम कोर्ट ने कलदम कर दिया था, वो माहदा मनसूख कर दिया था, आर्डर कर दिया था मनसूख करने का, उस वक्त बहुत सारी चीज़ें खुफिया थीं। तो अब बैरक गोल्ड उससे भी ज़्यादा रायतें लेगा, वो अपने 3 अरब डॉलर जो है उनको एडजस्ट करेगा उसमें। और दूसरा, वो जो इंटाफोगेस्टा कंपनी को 3 अरब डॉलर देने हैं वो उसने अपने ज़िम्मे लिए। बैरक गोल्ड ने कहा जनाब वो मैं दे देता हूँ उनको, फिर मैं थोड़ा सा इकट्ठे 6 अरब दे इमरात ले लाँगा, खर्चा खुर्चा भी मैं एडजस्ट कर लाँगा किएगा। ये सारा मामला है। और ये इसको इन कैमरा ब्रीफिंग क्यों दी गई थी कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं कि जो आवाम के सामने आ जाए तो रौला पड़ सकता है। वही बात है। ये खान साहब का जो मामला है ना, आप जब देखेंगे खान साहब जाएंगे तो करप्शन जो आप कहते हैं इट पटो ते थल्लियों करप्शन निकले आएगी। जो इन्होंने उसके नीचे कालीन के नीचे सारा गंद डाला हुआ है ना, यूं ही कालीन उठेगा, आप देखेंगे कितना। अब ये टैक्स चोरी फलां, मनी लॉन्ड्रिंग फलां और ये कर रहे हैं। आप खबरें देखें, जो रिपोर्ट्स देखें, जो ये इन्होंने टैक्स दिया ना इस दफ़ा 1 करोड़ के करीब 97 लाख पता नहीं कितना, वो ने मैंने जायदाद बेची है। जायदाद कहाँ बेची ना, फरोज वाला मैंने जिक्र किया था कि ज़मीन का टोटा था वो बेचा है इन्होंने। वो इन्होंने जो बेचा है उसमें टैक्स बचाने के लिए या उसके लिए 2 नंबरी के लिए वो सारा सौदा ही गड़बड़ का निकला है। ये इसको शो कर रहे हैं वरासती ज़मीन। ये वरासती नहीं है बल्कि इनके अब्बा जी के नाम वो मुख्तारनामा आम था, ज़मीन किसी और की थी, बेची फिर मुंतकल इनके नाम हो। चलो ये कर लें कि अब्बा जी ने ख़रीद ली हुई थी उसके मुख्तारनामे की बुनियाद पे, छुपाते रहे उसको। अब वो 35 करोड़ रुपए की बेची है इन्होंने। अब वो पता नहीं वेल्थ गेन टैक्स और पता नहीं कौन कौन से टैक्स लगते हैं, वो एक ख़ास अमाउंट के बाद लगते हैं। इन्होंने उसको एक सौदे में नहीं बेचा, पार्टी एक ही है, वो भी कंसोर्शियम है जिसको बेची है, लेकिन 40 लाख से नीचे नीचे रख के सारे टोटे बेचे हैं। यानी इतनी रजिस्ट्रियाँ की हैं कि 40 लाख से नीचे रहे। ये है आपका ईमानदार खान साहब, मुबैना तौर पर ये मैं बता रहा हूँ। और वह दूसरी बात कि जनाब ये जो चक्रों में पड़े हुए हैं कि किस तरीके से खाना जंगी शुरू हो जाए, वो आपने देखा होगा। जो सालक हुसैन चौधरी साहब हैं MNA काफ लीग के, उन्होंने जनाब कहा है कि इमरान खान को डायरेक्ट ट्वीट किया है, मुखातब किया है कि जनाब तहरीक इंसाफ के जो मीडिया सेल है, सोशल मीडिया वाले, और वो एक मुहिम चला रहे हैं अदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़। और वो कहते हैं जनाब एक MNA उनकी हैं, वो कंवल शोज़ब, वो पहले भी बहुत सारी उनकी बातें ऐसी हैं जो बदनादा हैं। FIA को इस्तेमाल किया, एक बाबे को बेचारे को, बुज़ुर्ग मियाँ बीवी को, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। तो वो एक इनके वकील हैं अजहर सदीक साहब, तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म ने कहा नोटिस ले वज़ीर-ए-आज़म साहब, वरना फिर हम इनकी ज़बान बंद करना जानते हैं। अब तक जब तक मैं ये कर रहा हूँ वीलाग, मेरी नज़र से तो नोटिस नहीं गुजरा। वो जो ट्विटर स्पेस टॉक है वहाँ ये सारे मामला हो रहे हैं। इनके अजहर सदीक साहब एक वकील हैं, वो मेज़बान हैं, और ये सोशल मीडिया अंधाधुंध उसमें पड़ा हुआ है। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जनाब ये कौम का खून चूसते हैं स्ट्रा लगा के अदारे फ़ौज, ये कहा जा रहा है। और फिर जनाब ये कहा जा रहा है कि
بلاول کے بارے میں عجیب و غریب نام، وہ جو شیخ رشید جس طرح کا بک بکیان کرتا ہے اس طرح کا اس میں، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں انتہائی نازیبا، یہ جو کمل شوزب ہے نا اس کو، کیونکہ وہاں ان کے کیس ہی اتنا کمزور ہے وہ ایف آئی اے والا، تو یہ جناب اب کہتے ہیں کہ ان کو بھی انہوں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا ہوا ہے، وہ اب فرعون کہہ دیا یار، اللہ معاف کرے، یہ اب ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اور کبھی یہ افواہ پھیلائی جاتی ہے، میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کے وزیر آف دی ریکارڈ ہمیں بتاتے ہیں، ہم اس کی خبر دیتے ہیں، پھر یہ ٹی وی پہ آ کے اس کی تردید کرتے ہیں۔ وہاں یہ افواہیں مسلسل پھیلائی جا رہی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں آرمی چیف کو کسی وقت بھی بدلنے کا اپنا جو اختیار ہے استعمال کر سکتے ہیں، اور یہی باتیں اب فوج غیر جانبدار ہو گئی ہے۔ ساری عمر کہتے رہے ہیں کہ جناب آئین کے تابع ہو جائے، خان صاحب بھی یہ کہتے تھے، اب ان کی مدد نہیں کر رہے تو خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور یہ مفتی بھی بن گئے ہیں خان صاحب، یہ انہوں نے فتوے دینے بھی شروع کر دیے کہ کوئی بندہ نیوٹرل نہیں رہ سکتا، اللہ کا حکم ہے کہ ہر بندہ نیکی کے ساتھ کھڑا ہو، نیکی کا حکم دے اور برائی کو روکے۔ تو یہ جو نیوٹرل ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، یہ اس کا مطلب بنتا ہے جو خان صاحب نے جو فتویٰ دیا ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی جی وہ جو ریڈ زون ہے وہاں آپ دھرنا شرنا یا وہ نہیں دے سکتے، کیا کہتے ہیں اس کو، جلسہ نہیں کر سکتے، لیکن خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا 27 کو پہنچو جناب سارے وہاں اسلام آباد۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ ڈی چوک میں جلسہ نہیں ہو سکتا، ڈی چوک جو ہے ریڈ زون میں جلسہ نہیں ہو سکتا، اور ڈی چوک جو ہے وہ شاہراہ دستور اور جناح ایونیو کے سنگم پہ جو چوک ہے وہاں بنتا ہے، تو وہ ریڈ زون میں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ایک پریڈ گراؤنڈ پتہ نہیں کیا بنا دیا وہ انہوں نے، تو اس کو بھی ڈی چوک کے طور پہ ملحق ہے، تو وہاں جلسے کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ ڈی چوک جو سنگم ہے وہاں سے، اس سے پیچھے جو پریڈ ہے وہ ایگزیکٹ مجھے جغرافیہ کا وہ میرے ذہن میں اس طرح نہیں ہے جیسے جغرافیہ دانوں کا تھا، لیکن وہ میرے خیال میں ریڈ زون میں ہی وہ۔ بہرحال یہ پہلے بھی سپریم کورٹ حکم دے چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ دے چکے ہے کہ یہ جہاں ریڈ زون میں جلسے جلوس نہیں ہو سکتے، وہاں یار بڑی اہم بلڈنگیں ہیں، سپریم کورٹ، پارلیمنٹ ہاؤس، گھر، ججوں کے گھر، یہ سندھ ہاؤس، یہ سارا کچھ وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ، میرا خیال یہ بھی کہیں وہیں نزدیکی ہے۔ تو یہ سارے جو سرکاری ادارے ہیں وہاں تو پھر یہ بڑا وہ ریڈ زون ہے، ریڈ زون کو وہ نہیں کر سکتے، لیکن خان صاحب کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو پہنچنا ہے، ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور پھر جو منحرف ارکان کو واپس بلانے کے لیے ایک اور فتویٰ جاری فرما دیا انہوں نے کہ جناب یہ جو اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں، ضمیر فروش، وہ کہتے ہیں کہ ہم باضمیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ ضمیر فروش ہیں، جو منحرف ارکان ہیں ان کو کہہ رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک طرف ان کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ اس وقت ٹھیک تھے جب یہ جہاد بھر کے آ رہے تھے آپ کے پاس، اس وقت ان کے ضمیر جاگ رہے تھے، اب ان کے ضمیر جو ہیں وہ جناب مردہ ہو گئے ہیں، دولت لالچ اور نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے ان کے جناب، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ معاشرے میں آپ ذلیل ہوں گے۔ اور اچھا بلاول نے اس کو الٹ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ کا نام سنہری الفاظ سے لکھا جائے گا جو منحرفین ہیں ان کا، کہ آپ نے اپنی ضمیر کی بات پہ ڈٹ گئے اور کھڑے ہو گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے بچوں سے لوگ ان کے بچے کی شادیاں نہیں ہونی ہیں۔ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ معاشرے میں اس حد تک وہ ذلت کا شکار ہو جائیں گے کہ انہوں نے بچے کی شادیاں بھی نہیں ہونی ہیں، اوے آ جاؤ میرے کو واپس تھانوں معاف کر دیا گا، یعنی ایک تکبرانہ لب و لہجہ کہ میرے پاس واپس آ جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا، یہ خان صاحب نے فرمایا۔ یہ نہیں کہہ رہے خان صاحب کہ مجھ سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، آئیں مل بیٹھ کے آپ میرے بچوں کی طرح، یہ کہہ رہے ہیں میرے بچوں کی طرح باپ معاف کر دیتا ہے، آ جاؤ، یعنی اپنے آپ اوپر رکھا ہے۔ آپ نے معافی منگی کہ دی خان صاحب نے، وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بار بار جو قرآنی آیات
اور احادیث مبارکہ کے حوالے دیتے ہیں اپنے اس میں اور اسلامی تعلیمات کے اپنی تقریروں میں، لیکن خود ان پہ عمل نہیں کرتے. جیسے یہ عرض کیا میں نے کہ جناب یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ایک دنیا میں صرف شخصیت ہے جن کے بارے میں یہ کہتا ہے اس نے کبھی معافی نہیں مانگی، جو اپنی بات پہ ابھی تک اڑا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں اس کا نام ابلیس ہے. ابلیس کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی غلطی نہیں مان رہا، وہ ڈٹا ہوا ہے اپنی بات پہ. جناب میں نے صحیح سجدہ نہیں کیا تھا، میں نے حکم دولی درست کی تھی، جو میں نے کیا وہ ٹھیک ہے، اب میں ان لوگوں کو بھی گمراہ کر کے دکھاؤں گا. تو بھائی یہ تو ابلیس کی ایک صفت ہے کہ کسی کو اگر آپ اپنی غلطی کا اعتراف ہی نہیں کرتے. تو دوسری طرف شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ان چبڑوں پہ اتر آئے ہیں کہ یار یہ ایک وزیر داخلہ کا کام ہے، وزیر داخلہ کا کام ہے وہ معاملات کو کول ڈاؤن ٹھنڈا کرنا، اور یہ پتہ نہیں کس گیم پہ ہیں. یہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اسی اگر انہوں نے جلسہ ملتوی کر دیا تو ہم بھی دیکھ لیں گے ملتوی کر دیں گے. شیخ رشید کہتے نہیں انہیں ستائی نو کرنا عمران خان نے، تسی بھی آؤ دیکھو پھر، یعنی وہ تم بھی آؤ وہ بھی آئے، لڑائی ہو جائے. یار یہ لڑائی کروانا چاہ رہا ہے یہ وزیر داخلہ. میرا خیال اس پہ کوئی نہ کوئی دفعہ لگتی ہے میرے خیال سخت قسم کی. تو یہ جناب بغاوت پہ اکسانا، خانہ جنگی شروع کروانا، یہ جرم بنتا ہے شیخ رشید صاحب کو جو یہ کر رہے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک فون آیا لم لیٹ ہو گئے، کہہ رہے تھے ہم OIC نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے یہ کب کہا تھا؟ انہوں نے کہا جناب اگر اسپیکر نے یہ نہ کیا تو ہم یہ کریں گے، ہم دھرنا دے دیں گے وہاں میں. اس کی شہباز شریف نے باقاعدہ وضاحت کی تھی کہ وہ سرآنکھوں پہ ہمارے مہمان ہیں، حکومت گند جڑے ہیں وہ رد عمل چسے گل کہہ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے شام کو ایک فون آیا، وہ میں نے ویسے کہا تھا کہ اسپیکر کو بھی فون آیا، ان کو بھی فون آیا، اس کے بعد یہ سارا کچھ ایک فون آیا لم لیٹ ہو گئے. وہ فون تمہاری حکومت کے لیے تھوڑا ہے، وہ تو OIC کے لیے ہے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب لعنت، جو OIC کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان پہ لعنت لعنت لعنت. یار یہ وزیر داخلہ ہے، کیا کر رہے ہیں یہ وزیر داخلہ؟ بہرحال آپ کی اچکن جو ہے وہ نکر بن جائے گی. یہ تو پتہ چلے گا اگر آپ اتنے ہی مضبوط ہیں تو پھر بلا لیتے ٹائم پہ پارلیمنٹ کا اجلاس. بہرحال بلاول نے اس کا بڑا تگڑا جواب دیا. انہوں نے کہا نا وہ OIC میں یہ ویسے بات ٹھیک ہے. جب پہلی دفعہ یہ خبر سامنے آئی تھی تو یہی تھا کہ افغانستان کے ایشو پہ وزراء خارجہ کا، اسلامی وزراء خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے، اور اس میں وہ ظاہر ہے آپ کیونکہ پاکستان میزبان ہے، اس میں کشمیر اور فلسطین کا بھی اعلانیے میں ایک ایک لفظ آ جائے گا. اصل تو یہ افغانستان کے ایشو پہ یہ معاملہ ہے. اور وہ جو بلاول نے کہا ہے بظاہر اگر حالات کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں یہ بیرونی ایجنڈے پہ کام کرنے کے لیے پاکستان میں آیا ہے، کشمیر کا سودا کرنے کے لیے. کشمیر کا سودا ہوا ہے نا، کشمیر کے موضوع پہ خاموشی ہے نا، CPAC کو سبوتاژ کرنے کے لیے کم بند ہے نا، فریز ہے نا سارا کچھ. اور وہ ٹھیک ہے افغانستان کے سفیر بنے ہوئے سطح تک بات ٹھیک ہے، اور یہ اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ یورپ کے ساتھ تعلقات خراب کر دیں. یہ کر رہے ہیں نا، ایسا کر رہے ہیں نا. بلاول کی جو بات ہے یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس کو وہ اگنور کر دیا جائے. بہرحال اسلام آباد میں جو بھی ہو رہا ہے یہ پنڈی والے بھی چوکس ہیں. وہ ان کو وہ جو میں کہہ رہا تھا نا یہ فوج کے اندر لڑائی کروانے کی کوشش، وہ سارا کچھ انہوں نے کام سیٹ کیا ہوا ہے. جو بھی خان صاحب وار کریں گے یا جو بھی کرنے کی کوشش کریں گے یا خانہ جنگی کروانے کی کوشش کریں گے، اپوزیشن بھی ان کے وہ چارہ نہیں نکلیں گے، اور پنڈی والے بھی جو ہیں وہ چوکس ہے، وہ تو ڈور ہی کاٹ دیں گے. اس حد تک معاملہ چلے گئے ہیں یار. یہ اگر چارہ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو وہ کانٹے کے ساتھ جو ڈور ہے وہ کاٹ کے پرے ماریں گے. خان پتہ نہیں کہڑے تریا پھرتا ہے گا. پنڈی میں جو غم و غصہ ہے اس کا اندازہ ہی نہیں، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے اس طرح. جس طرح ہم تک خبریں پہنچ رہی ہیں اس طرح ہم بیان نہیں کر سکتے اس معاملے کو. خان صاحب نے بہت کام خراب کر دیا ہوا ہے، ملک کا بھی، اپنی حکومت کا بھی، اور اپنی ذات کا بھی، اور اپنے گھر کا بھی. چلو آخر میں یہ ایک بات بھی سن لیں. اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.